کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدلنے کا سبب ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم صحابیہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جو اسلام کی ان پہلی خواتین میں شامل ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہی وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ آیا، کیونکہ ان کے اسلام قبول کرنے کا اثر ان کے بھائی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد خطاب ابن نوفل تھے اور آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ آپ کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ان 10 لوگوں میں سے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یعنی آپ کا گھرانہ ایک عظیم تاریخ کا حصہ تھا۔ شوہر بھی مومن اور خود بھی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلدی اسلام قبول کر لیا تھا جب لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے تھے، لیکن اس وقت مکہ میں اسلام قبول کرنا آسان بات نہیں تھی۔ ہر طرف کفر کا غلبہ تھا اور جو اسلام قبول کرتا اسے سخت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر بھی آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کو اپنایا اور چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے لگے۔ آپ قرآن کی آیتیں سیکھتی اور دل میں انہیں محسوس کرتی تھیں۔ اس واقعے کا سب سے قیمتی حصہ ہے وہ واقعہ جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدلی۔ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام کے سخت دشمن تھے، غصے میں تلوار لے کر نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے کہا، پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھ لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ سیدھا بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دونوں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تعلیم دے رہے تھے۔ دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں گھس آئے اور دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا اور پھر بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیا۔ وہ گر گئی اور ان کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہ چھوڑی۔ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خون ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، عمر، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ جملے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چھو گئے۔ ان کا غصہ تھوڑا ہلکا ہوا اور انہوں نے کہا، وہ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے مجھے بھی لا کر دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پاک نہیں ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن کو چھو سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر قرآن لیا۔ ان میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی تھیں۔ آپ نے وہ پڑھنا شروع کی اور جیسے ہی آپ آیات پڑھتے گئے ان کا دل بدل گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، یہ کتنی عظیم اور سچی باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو،
میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے جگمگایا، اور اس پورے واقعے کے پیچھے سب سے بڑی قربانی اور صبر تھا ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ ایمان کی طاقت انسان کو مضبوط بناتی ہے، چاہے ظلم اور ستم کتنا بھی ہو۔ خواتین کا کردار اسلامی تاریخ میں بہت عظیم ہے۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت نہ کرتی تو شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا حال کچھ اور ہوتا۔ قرآن کی آیتیں انسان کے دل کو بدل سکتی ہیں، چاہے وہ کتنا بھی دشمن کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور ہمت نے اسلام کی تاریخ بدل دی۔ ان کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، چاہے کتنی بھی مشکل ہو۔ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اور صحابہ اور صحابیات کی زندگی کے واقعات شیئر کروں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔